السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی عم برحمتہ جمیع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه إلى صالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمام بندوں پر اپنی رحمت کو عام کیا اور اپنی اطاعت والوں کو رشد و بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت دینے کے ساتھ خاص کیا اور اپنی مہربانی اور کرم نوازی کے ساتھ ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا کی تو وہ اپنی مراد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. آج ہم تفسیر شروع کریں گے آیت نمبر 72 سورۃ الانفال. ارشاد باری تعالیٰ ہے إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہیں سے سورۃ الانفال کی اختتامی آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس میں اسلامی معاشرے کے اندرونی حالات اور تعلقات اور اسلامی معاشرے اور دوسرے معاشروں کے مابین تعلقات کو جوڑا گیا ہے کہ اس نظام کی بنیاد خونی رشتوں پر نہیں ہے، زمین اور علاقائی رشتوں پر بھی نہیں ہے بلکہ اسلامی اخوت پر ہے. چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر دارالہجرت یعنی مدینہ میں آ گئے اور انہوں نے اپنے خونی رشتے کاٹ دیے، اپنی زمین کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا اور اپنی مالوں اور اپنی جان کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی یعنی مدینہ میں جو انصار ہیں اور امداد دی وہ ان لوگوں کے قریب ہو گئے. یہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی دوست اور ولی ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے کافروں کے ساتھ مکہ ہی میں رہنا پسند کیا اور ہجرت نہیں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں جو مہاجرین و انصار کا ہے. ان کے اور مہاجر و انصار کے درمیان کوئی دوستی اور وراثت اللہ نے ثابت نہیں کی جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں. اور اگر یہ لوگ ان کافروں کے خلاف اپنے دین کی حفاظت کے لیے مدد طلب کریں گے اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلے سے کوئی معاہدہ نہ ہو تو مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے کیونکہ بہرحال وہ مسلمان تو ہیں، ہجرت نہیں کی تب بھی مسلمان ہیں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں کی کئی اقسام تھی. ان میں سے ہر قسم کے بارے میں حکم کو بیان کیا گیا ہے. جہاں تک مومنوں کی پہلی قسم کا تعلق ہے تو یہ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے پہلی ہجرت کی. دوسری قسم وہ ہے جو مدینہ کے رہنے والے انصار ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی مکہ میں ہی رہے. اور مومنوں کی چوتھی قسم وہ تھی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی تھی، صلح حدیبیہ اور مکہ فتح ہونے کے بیچ میں.
تو ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 1، نمبر 2 انہوں نے ایمان لا کر ہجرت بھی کی، اور نمبر 3 انہوں نے جہاد بھی کیا، مال سے بھی کیا، جان سے بھی کیا اللہ کے راستے میں، کیونکہ اصل جہاد وہی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں ہو، کسی اور غرض سے نہ ہو۔ تو یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں، یہ کیٹیگری مہاجرین کی ہے جو فضیلت میں اول نمبر پر ہے، ان کا درجہ اور مقام سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ایمان لا یعنی جیسا ایمان لانے کا حق ہے، ہجرت کی یعنی اپنے گھروں اور وطن کو، مالوں کو چھوڑ دیا، ہر قیمتی چیز کو چھوڑ دیا تاکہ مشرکین کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے باہمی حمایت اور نصرت اس کی بنیاد خاندانی اور قبائلی رشتوں پر ہوتی تھی، یعنی قبائلی عصبیت عام تھی کہ جو میرے قبیلے کا شخص ہے چاہے وہ غلط کام بھی کرے پھر بھی میں اس کی مدد کروں گا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَهَلْ أَنَا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي، میرا تعلق غزیہ قبیلے سے ہے، حل انا الا من غزیہ، کیا میں غزیہ سے نہیں ہوں؟ ان غوت، اگر وہ گمراہ ہوا، غویت، میں بھی گمراہ ہوں، میں بھی گمراہی اختیار کروں گا کیونکہ میرا قبیلہ گمراہ ہے، میں نے قبیلے کے پیچھے جانا ہے۔ وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي، اور اگر غزیہ قبیلے میں ہدایت پائی، ارشدی، تو میں بھی ہدایت کے راستے پہ چلوں گی۔ اس درجے کی جاہلیت کے طور طریقوں پر ان کی آپس کی بانڈنگ تھی۔ تو قبائلی، خاندانی، حسب نسب کی بنیاد پر، ایک زمین اور علاقے کی بنیاد پر اسلام نے آ کر یہ ساری بنیادیں ختم کر دی اور ایک ہی بنیاد رکھی رشتوں کی، اور وہ کیا تھی؟ ایمانی، خون کے رشتے اور ایمان کے رشتے، بس باقی کچھ نہیں۔ تو مہاجرین کی فضیلت سورۃ التوبہ میں بھی بیان ہوتی ہے، آیت نمبر 20 میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے پہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایمان لا کر، ایمان میں اولیت اور پھر ہجرت، یہ دو چیزیں ایسی تھی جنہوں نے ان کا درجہ بہت بڑھا دیا۔ سورۃ النساء میں پڑھا ہوگا آپ نے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قیامت کے دن مہاجرین کا اجر کیا ہوگا؟ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا، اتنے چمکتے چہرے ہوں گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین، جن کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے، یعنی ہر کام میں آگے ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنی ضروریات اپنے سینے میں ہی لے کر فوت ہو جاتے ہیں، انہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا، یعنی جنہوں نے اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیا اور دین کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے بے شک فقیر مہاجر مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جن کا درجہ اور مقام ہے وہ ہے انصار، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ دوسرا گروہ انصار کا ہے۔ یہ عہد نبوی کی اقسام میں سے دوسری قسم کے مومنوں کے بارے میں بیان ہے، اور یہ مدینہ کے انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیا، اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنی جائیدادوں کو، اپنے کاروباروں کو، ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا، ان کو اپنے گھروں پہ رہائش دی، اپنے مال ان پہ خرچ کیے، اپنی ذات پر ان کو ترجیح دی، اور ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کی، یعنی مکہ والوں کے خلاف لڑائی کی۔
یہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے تو بہت اہم مسئلہ تھا اور بنیادی مسئلہ تھا ان کی آبادکاری کا، ان کو رکھا کہاں جائے. کوئی وہاں کوئی اتنی ہاؤسنگ تو نہیں تھی، کوئی گھر تو نہیں تھے، کوئی کاروبار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور مدینہ کو بہت بڑا شہر نہیں تھا. تو ان کا معاش کیا ہوگا، ان کا رہنا کہاں ہوگا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے بیچ میں مواخات قائم کی، یعنی بھائی چارہ، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور یہ آپ نے خود لوگوں کو یعنی کہ بدیز بنایا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہرایا. تو مدینہ کا ہر مسلمان کا گھر ایک طرح سے مہمان خانہ بن گیا. کس کا؟ مہاجرین کا. حضرت انس سے روایت ہے آپ نے ان کے گھر میں مختلف اوقات میں 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین اور انصار کو مواخات کے سلسلے میں منسلک کر دیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس مہاجر کے مسائل اور بنیادی ضروریات کو اس انصاری کے ذمہ ڈال دیا کہ اب یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، اس کو لک آفٹر کرنا تمہارا کام ہے. انصار نے بہت خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا، اور پھر یہ بھائی چارہ اور ولایت اس درجے تک بڑھی کہ اصلی وارثوں کو چھوڑ کر یہی بھائی ایک دوسرے کے ولی اور وارث بن گئے. تو انصار کی بھی بہت خدمتیں ہیں، اس لیے ان کی بھی فضیلت ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر انصار کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار، لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور انصار میرے نیچے کا، یعنی اندر کا جو جسم سے ملا ہوتا ہے. اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار ایک پہاڑی گھاٹی پر، تو میں انصار کی گھاٹی پہ چلوں گا. یعنی آپ نے ان کو اتنی محبت دی، انہوں نے آنے والوں کی قدر کی اور آپ نے ان کی قدر کی، کیونکہ کوئی بھی ریلیشن دو طرفہ ہی ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ہر آدمی کی میراث اور جاگیر ہوتی ہے، میری میراث اور جاگیر انصار ہے، ان کے بارے میں میرا خیال رکھنا، یعنی میرے بعد بھی ان کا خیال رکھنا. ایک اور روایت میں محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہراہ مکہ پر تھے، یعنی مکہ کی طرف جاتے ہوئے آپ فرما رہے تھے یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، گویا کہ وہ بادل ہیں اور اہل زمین میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں، یعنی بہت عمدہ اخلاق والے، حکمت والے. وہ ایک روایت میں آتا نا کہ الحکمت یمان والفقہ یمان، کہ حکمت اور فقہ جو ہے، یہ دین کی سمجھ جو ہے وہ یمنیوں کے اندر ہے. تو ہر علاقے کے لوگوں کی کچھ خصوصیات، کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، تو یمنیوں کی آپ نے تعریف کی. ایک انصاری آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم نہیں؟ What about us؟ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی کہ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میری کیوں نہیں ہو رہی. آپ خاموش رہے. اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم سب سے بہتر نہیں؟ آپ پھر خاموش رہے. اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم سب سے بہتر نہیں؟ آپ نے تیسری دفعہ پست آواز میں فرمایا سوائے تمہارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا بھی کی. غزوہ حنین سے واپسی پہ فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا، انصار میں سے ہوتا. اگر سب لوگ ایک راستے سے جائیں اور انصار دوسرے سے، تو میرا راستہ وہی ہوگا جو انصار کا ہے. انصار مغز ہیں اور تمام لوگ چھلکا ہیں، جیسے بادام کا چھلکا ہوتا ہے اور اندر کا مغز ہوتا ہے. آپ نے دعا فرماتے ہوئے فرمایا اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما. یعنی اتنی امپورٹنس ان کو دی. تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی اسلام کے لیے قربانی کرتا ہے، اپنی خدمات پیش کرتا ہے، تو پھر وہ حقدار ہوتا ہے دعاؤں کا، اور اس کو انسان اور کچھ نہیں تو کم از کم دعا تو دے سکتا ہے دل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے لیے دعا کی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملاقات کرتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے. یعنی صرف بڑوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بچوں کو بھی اہمیت دیتے تھے، اور ان سے پیار سے معاملہ کرتے. اور ان کو یعنی وہ جو اجنبیت اور وہ جو عام طور پر لوگوں کے درمیان ایک تعصب پایا جاتا ہے کہ اس لینڈ کے ہم وارث ہیں اور یہ باہر سے کہاں سے آ گئے لوگ. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت سے لوگ انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ بھی مہاجر کہلائے. اور اکثر علاقوں میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے بھی قریب کچھ ایسے لوگ تھے، اور کیونکہ میری پیدائش 57 کی ہے تو 6-7 سال کی ہوگی، تو ابھی پاکستان میں چند سال ہی گزرے تھے. تو ان لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن میں دیکھتی تھی کہ دوسرے لوگ ان کی اتنی قدر نہیں کرتے تھے یا ان کی ایسی مدد نہیں کرتے تھے جو لوکلز تھے، پہلے سے وہاں رہ رہے تھے، جیسے پنجابی جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے. تو وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ فلاں مہاجر ہے،
یعنی جیسے سیکنڈ کلاس لوگ ہیں کوئی، اس طرح کا تعصب ہوتا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، اپنے وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کے تو یہاں قصب و پرسی کی حالت میں تھے. ابتدائی 10, 15, 20 سال تو بہت مشکل حالات میں لوگوں نے گزارے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور پھر اتنے ماشاءاللہ کئی لوگ تو لوکل سے بھی بہت آگے نکل گئے. تو یہ چیزیں بچپن کی ہماری بھی دیکھی ہوئی ہیں، اور اکثر ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان پھر جغرافیائی فاصلے اور نفرتیں اور ایک دوسرے سے تعصب اور ایک دوسرے سے میل جول نہیں. تو کوئی بھی مسلمان ہو، یہاں کینیڈا میں بھی رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے لوگوں نے ضرورتاً اپنی مسجدیں الگ بنائی ہوئی، یہ گائنیز کی مسجد ہے، یہ بنگالیز کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. انگلینڈ میں تو یہ چیز بہت ہی زیادہ ہے، یہاں الحمدللہ کم ہے، پھر بھی یہ عربوں کی مسجد ہے. یعنی اس طرح مسجدیں پہچانی جاتی. ٹھیک ہے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک جیسے بیک گراؤنڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں، زبان کے بیریئر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہونا چاہیے. جی ابھی جیسے اتنے ہم اگر دیکھیں تو کتنے مہاجر کتنے ڈفرینٹ ملکوں سے آئے ہیں، روہینیا سے آئے اور لائک دیٹ سیرینز کتنے. مسلمانوں نے تو ان کے لیے اپنے ملک ہی نہیں کھولے، وہ تو ریفیوجی کیمپس میں ہی رہتے رہے، اور اگر کھولا بھی تھوڑا بہت تو وہ نان مسلم کنٹریز میں کھولا ہے. اٹ از سو سیڈ وین یو لک ایٹ دیٹ کہ مسلمانوں نے ان کے بارڈرز بند کر دیے کہ یہ اندر ہی نہ. انصار نے قربانی بھی بہت کی، یعنی کسی کے لیے اپنا گھر کھولنا، اپنے بزنس میں اس کو شریک کرنا. جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف دین کی محبت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر اپنی جان، مال اور وقت لگا سکتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع کے درمیان سلسلہ مواخات قائم کر دیا. سعد رضی اللہ عنہ باثروت انسان تھے، یعنی امیر انسان تھے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی مکہ میں بہت بڑے تاجر تھے. مجھے یعنی یہ پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی تو کچھ کامن گراؤنڈز کو بھی دیکھا. انہوں نے کہا انصار جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں. اصل میں اس چیز کا لحاظ رکھنا، جیسے شادی کے موقع پر بھی لوگ عام طور پر جیسے خاندان یا وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ میچ کرتی ہیں، یعنی یا کس حد تک ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایک لحاظ سے ضروری بھی ہوتی ہیں کیونکہ بعض اوقات ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے دو کلچرز کے بیچ میں، یا رکھ رکھاؤ یا انداز یا رہن سہن میں، ایون کھانے پینے کے انداز میں اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. آج ہی ہماری ایک ساتھی بتا رہی تھی کہ لاہور میں ایک کالج ہے تو وہاں پر انڈر پریویلیج بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی. تو انہوں نے اللہ سے رابطہ قائم کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو آگے کچھ اخلاقیات بتائیں، کیونکہ یہ تعلیم تو حاصل کرتے جا رہے ہیں، ان میں اخلاقیات نہیں. یہاں سے جو بچے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی جاب مل جاتی ہے اپنی ڈگری کی بنیاد پر، تو مہینے ڈیڑھ کے بعد یہ فارغ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی مینرز نہیں، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں. ظاہر ہے کہ اگر کچی بستیوں سے آپ بچوں کو اٹھا کے لاتے ہیں اور آپ ان کو پڑھاتے ہیں تو بعض اوقات کتابیں تو رٹ لیتے ہیں اور ذہین بھی بہت ہوتے ہیں، پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا. یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص صرف مال کی بنیاد پہ ترقی نہیں کرتا، زندگی کے اور بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنا چاہیے. بہرحال ہمارے الحمدللہ اسٹوڈینٹس اس میں لگے ہوئے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس چیز کا بھی لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں یا کوئی بیٹی لے کر آ رہے ہیں تو ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، کس چیز کی اہمیت ہے ان کے نزدیک اور کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد کا ساتھی بنا دیا. انہوں نے کہا انصار جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں. سعد نے کہا میں اپنا مال اپنے اور آپ کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی مدینہ کے سب سے مالدار انسان کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی بنے تو میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں. کیا دل تھے ان لوگوں کے. اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اسے دیکھ لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لو. ہر چیز کی شیئرنگ. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک، اللہ آپ کے اہل و عیال میں برکت فرمائے. اور یہاں اس حدیث میں نہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نہ ان کی بیوی سے شادی کی اور نہ ہی ان کا مال لیا. وہ بھی بہت غیرت والے تھے، وہ اس لیے وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے نہیں آئے تھے کہ وہ یہاں آ کے لوگوں کے مال بٹورے. یعنی ان کی بھی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ مدینہ میں مال کی خاطر آئے تھے، یا مکہ میں کوئی چیز ان کے پاس تھی نہیں تو چلو مدینہ چلتے ہیں وہاں جا کے کچھ کمائی کر لیں گے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے.
آج کل تو آپ دیکھیں امیگریشن یا مائگریشن عموماً انہی بنیادوں پہ ہوتی ہے، یہاں کم کمائی ہے تو چلے باہر جاتے ہیں، کسی ملک میں زیادہ بہتر جاب ہوگی، تو وہ ایک الگ قصہ ہے. تو کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو کاروبار شروع کیا اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ انہوں نے شادی بھی کر لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ شادی کے آثار ان پہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو بیوی کو کیا مہر میں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کھجور کی گٹلی برابر سونا دیا ہے. یعنی اتنا کچھ کما چکے تھے کہ مہر بھی دے سکتے تھے اور اپنا گزارا بھی کر سکتے تھے، یعنی بیوی کو رکھ بھی سکتے. ظاہر ہے بیوی کو لا کے تو بیوی کو پھر گھر بھی چاہیے، کسی اور کے گھر میں تو نہیں لے جا سکتے تھے. تو اینی ہاؤ ان لوگوں کے اخلاق، اور اللہ نے ایسے نہیں ان کو چنا تھا. اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے لوگوں کی، شکلیں نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے کہ کس دل کے مالک لوگ ہیں، ان کے اندر نیت اور ارادہ کس چیز کا، یہ چاہتے کیا ہیں. پھر اسی طرح مہاجرین کی گواہی ہے انصار کے بارے میں. انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے اور تھوڑے مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غم خواری کرنے والی. یعنی مال ہو تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر مال نہیں تو غم خواری ضرور کرتے ہیں. اتنے ہمدرد لوگ ہیں یہ انصار. چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت و مشقت سے باز رکھا اور ہمیں آرام اور راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو نہ مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ایسی نہیں، جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو تم بھی نیکیوں میں شریک رہو گے. تو اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان دوسرے کے احسان کا بدلہ مال کی شکل میں نہیں دے سکتا، لیکن دعا کی شکل میں دے سکتا ہے، تعریف کی شکل میں دے سکتا ہے. تعریف صرف منہ پہ نہیں، پیٹ پیچھے بھی، کیونکہ آج کل ایک منافقانہ قسم کی تعریف کا سلسلہ شروع ہے کہ لوگوں کے منہ پہ بہت تعریف کرتے ہیں اور پیچھے سے بازو کا جڑیں کاٹ، یا پیچھے سے کوئی اچھا کلمہ کہتے ہی نہیں کسی کے بارے میں. تو جس کا بھی آپ پر احسان ہو اس کی خوبی کہیں اور بیان کرنا یہ بھی اس کا حصہ ہے، ورنہ جس نے آپ پر احسان کیا وہ تو سارا اجر لے جائے گا اور آپ بیٹھے رہیں گے خالی ہاتھ. پھر اسی طرح انصار کا مہاجرین سے ایثار کیسا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں، یعنی ہماری پراپرٹیز بھی دے دیں. مدینہ والے جو تھے وہ کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں. اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ ہمارے نخلستان کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لیں، ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے، یعنی آدھا آدھا کر لیں گے. مہاجرین نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں. یعنی وہ بھی بلا وجہ ان پہ جا کے بوجھ نہیں بنے بلکہ کام کرنے والے لوگ تھے. آج کے دور میں تو اگر کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے پھر اب تو مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹرینڈ ہے مسلمانوں کے اندر. افسوس اس بات کا کہ صلاحیتیں ہوتے ہوئے بھی، ہمت طاقت ہوتے ہوئے بھی کام چور ہیں، تو اسی لیے تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر اسی طرح انصار جو تھے مہاجرین کی فکر کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں. انصار نے مشورہ دیا آپ ایسا نہ کریں، حتیٰ کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسے کہ ہمیں دیں گے. آپ نے فرمایا عنقریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. ایسے حالات میں میری ملاقات تک یعنی آخرت میں مجھ سے ملنے تک صبر کرتے رہنا. یعنی اگر کبھی کسی موقع پر تمہیں نہ دیا جائے اور لوگوں کو دے دیا جائے تو اس پر ناراض نہیں ہونا. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر مہینہ بھر اس طرح گزر جاتا تھا کہ آپ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں بھی دھواں نظر نہیں آتا. یہ گھر میں پکانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ابو سلمہ نے بیان کیا، میں نے کہا پھر وہ لوگ کیا کھاتے تھے؟ فرمایا 2 سے 8 چیزیں یعنی کھجوریں اور پانی، یعنی اس پر گزارا کرتے تھے. البتہ ہمارے کچھ انصاری ہمسائے تھے، وہ مخلص ہمسائے تھے. ان کے گھروں میں پلنے والی کچھ بکریاں تھیں جنہیں چرنے کے لیے چراگاہ میں نہیں لے جایا جاتا تھا، گھر لا کر چارہ دیا جاتا تھا. وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی ہمارے ہاں بھیج دیا کرتے تھے. تو راوی کہتے ہیں کہ وہ 9 گھر تھے، یعنی 9 گھروں میں 9 ازواج تھی نا آپ کی، 9 گھر تھے آپ کے، تو ان سب میں وہ انصاری پہ دودھ بھیج دیا کرتے تھے. انصار کی عورتیں جو تھیں وہ مہاجرین کی خدمت گزار بھی تھیں. ام علا کہتی ہیں، یہ ایک انصاری خاتون ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی. وہ کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرہ اندازی کی تو عثمان بن مظعون ان کے حصے میں آئے.
ام علا کہتی ہے کہ عثمان ہمارے پاس آ کر بیمار ہو گئے تو میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی، لیکن وہ فوت ہو گئے، یعنی مہاجر تھے لیکن فوت ہو گئے، اور ام علا کے گھر ٹھہرے تھے اور بیمار تھے، اور وہ ان کی تیمارداری کرتے نہیں، ان کا خوب خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی فیملی تو ساتھ نہیں تھی کہ کوئی اور ان کی ٹیک کیئر کرتا. فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے باہم اولیاء ہیں. بعضهم اولیاء، اولیاء یعنی ولی کا لفظ ہے نا، یہ دراصل عربی زبان میں بہت وسیع المعنی ہے، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ سارے معنی لکھ لیجئے، اور ہر جگہ ایک معنی نہیں آتا. دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث اور قریبی رشتہ دار، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد عموماً ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کی موت یا مصیبت کے وقت کی مدد یا دیت کی ادائیگی یا وراثت کے لحاظ سے سب سے قریب تر ہو، یعنی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور غیر رشتہ دار بھی ہوتا ہے. تو یہاں ولایت سے مراد عمومی ولایت ہے، ٹھیک ہے، جو باہمی مدد اور نصرت اور ایک دوسرے کی وراثت حاصل کرنے پر مشتمل ہے. عمومی مدد جو انصار و مہاجرین کے درمیان مواقعات کی وجہ سے ہوئی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حمایتی ہیں، مددگار کے معنوں میں کہہ لیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے اصل مددگار ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا تھا ابتدا میں، یعنی اگر انصاری فوت ہو جائے تو مہاجر وراثت میں حصہ لیتا تھا، اور انصاری کے رشتہ داروں کو ترکے سے حصہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کرا دی تھی. پھر جب یہ آیت اتری وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ہم نے ہر ایک کے وارث بنا رکھے ہیں، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. پھر مہاجرین انصار کے وارث نہیں بنتے تھے. تو مواخات جو ہے نا 2 دفعہ ہوئی تھی، ایک تو مکہ میں جو صرف مہاجرین کے بیچ میں ہوئی تھی، اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کچھ خیال سمجھ آتی ہے بات؟ مکہ میں مواخات کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر کسی خاندان سے کوئی بچہ آ رہا ہے، کسی سے کوئی عورت آ رہی ہے، کسی سے کوئی مرد آ رہا ہے، فیملیز ان کو پھر بین کر دیتی تھی، ابینڈن کر دیتی تھی، تو پھر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سنبھال لیتے. اور مدینے میں پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی، اور یہ تعلق حقیقی بھائیوں جیسا بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق تھا، حتیٰ کہ مرنے پر جائیداد کا مالک بن جاتا ابتدا میں. مورخین کہتے ہیں کہ مدینہ میں 90 یا 100 بندوں کے درمیان مواخات ہوئی تھی. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اب ایک تیسری کیٹیگری آ رہی، ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے لیکن ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یعنی یہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلوں اور علاقوں میں ہی رہتے ہیں، ان کی ولایت یعنی یا وراثت کے معنوں میں ہوگا یا مدد کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہ تم ان کے وارث ہو نہ وہ تمہارے وارث بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر نہیں آئے، تو پھر ان کی مدد کرنا اگر وہ کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں تو تمہارے حصے میں نہیں آتا کہ تم پہنچو ان کے گھر. وہاں ایک شخص یمامہ میں رہتا ہے اور مسلمان ہو گیا اور ہجرت کر کے نہیں آیا اور وہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اب مدینہ سے کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی ان کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اے مومنو، تم لوگ ان کی مدد اور نصرت کے ذمہ دار نہیں ہو، نہ تمہارے درمیان وراثت جائز ہے، نہ ان کے لیے مال غنیمت میں کوئی حصہ ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں دین کے معاملے میں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، پھر تم مدد کرو گے، دین کے معاملے میں مدد کرنی ہوگی. یعنی اگر ان کے ذاتی لڑائی جھگڑے ہیں کوئی تو تم نہیں جاؤ گے، لیکن اگر دین کے معاملے میں ان کو کوئی ستا رہا ہے تو پھر تم ان کی مدد کے لیے جاؤ گے. واضح؟ جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا ہے نا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کیا مطلب ہے؟ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے. یعنی دین کی وجہ سے ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں تو مسلمانوں کو جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. کئی مسائل ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے لیے ہر کام
پاسبل نہیں ہوتا. جیسے حضرت ابن عباس تھے تو ان کے والد مسلمان نہیں تھے اور ان کی والدہ تو یہ کمزور مسلمانوں میں سے تھے. اسی طرح کے ایک عورت بچے کو لے کے ہجرت کرنا اس کے لیے مشکل تھا. شوہر اس کے نہیں جا رہے یا کوئی اس کا وہاں گھر بار نہیں, لیکن کچھ عورتیں پھر بھی نکلی. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے نا, ہر شخص کا لیول ایک نہیں ہوتا کسی کا ایکشن پہ. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, سوائے اس کے کہ کسی ایسی قوم کی طرف تم جاؤ جنگ کرنے کہ تمہارے اور ان کے درمیان پہلے سے معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا, جیسے صلح حدیبیہ ہوا, تو پھر تو تم نہیں جا سکتے. یعنی صلح اور جنگ نہ کرنے کا اگر معاہدہ ہو, میثاق کا مطلب عہد ہے, معاہدہ ہے, تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری ضروری ہے. یعنی اگر تمہارا کفار سے کوئی معاہدہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے مسلمان وہاں پر رہتے ہیں اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں, تو تم عہد شکنی کر کے معاہدہ توڑ کے مدد کو نہیں جا سکتے, بلکہ مسلمانوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو. اگر یہاں پر آپریشن کا تم شکار ہو تو پھر یہ جگہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ, اپنا ایمان بچاؤ, اپنی جان بچاؤ. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے, یعنی تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے. تو اس لیے اس نے تمہیں ایسے احکام دیے ہیں جن پر تم آرام سے عمل کر سکتے ہو. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں, ایک یہ کہ اللہ کے نزدیک مومنوں کے درجات ہیں, سب مومن ایک درجے پر نہیں ہیں, ہر شخص درجے اور کمال میں دوسرے سے الگ ہے. درجات کس بنیاد پر ہیں؟ اعمال اور قربانیوں کی بنا پر. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے کامل مومن مہاجرین و انصار ہیں, یعنی جو ایمان, ہجرت اور جہاد کو جمع کیے ہوئے ہیں, یا پھر ایمان اور جہاد کو. مہاجرین کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ انہوں نے ایمان بھی لائے, ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا, اور انصار انہوں نے ایمان لائے, نصرت کی اور جہاد کیا. اس سے کم درجہ والے حدیبیہ کے بعد ہجرت کرنے والے ہیں, انہوں نے جہاد کیا لیکن صلح حدیبیہ کے بعد. اور سب سے کم درجے میں وہ جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی. جب ہجرت ہی نہیں کی تو جہاد کہاں سے کریں گے؟ اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی مدد کرنا واجب ہے, اس کی غم گساری کرنا, اس سے محبت کرنا, اور یہ افضل اعمال میں سے ہے. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے رسول, کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں, جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے. تو میں کس طرح کسی کی مدد کر سکتی؟ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیجئے کہ میں کس طرح کسی کے کام آؤں. اور ہر شخص دوسروں کے اسی وقت کام آ سکتا ہے جب وہ چیز اس کے اپنے پاس ہو, کوئی اسکل ہو, کوئی مال ہو, کوئی اچھا مشورہ ہو, کوئی جسمانی قوت اور طاقت ہو, کوئی علم ہو. یعنی کس بنیاد پر آپ دوسرے کی مدد کر سکتے؟ آپ کسی کو وہی دے سکتے ہیں جو آپ کے اپنے پاس ہے. تو سب سے پہلے تو ایکوائر کریں چیزیں, علم حاصل کریں, اپنی عقل میچورٹی کو بڑھائیں, اپنی سکلز میں اضافہ کریں تاکہ آپ فائدے کے بن سکیں. ایک ڈاکٹر دوسرے کے لیے کب فائدہ مند ہوتا ہے؟ جب وہ سال ہر سال محنت کر کے اور پھر پریکٹس کرتا ہے اس کی. اگر کوئی پڑھے ہی نہ اور صرف تمنا رکھے, اب بخاری میں کتاب التمنی آ رہی ہے, کل ہمارا کتاب الاحکام ختم ہو گیا ہے, تو میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گی کہ منڈے کے دن صرف 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے, گھر میں کوکنگ کرتے ہوئے بھی آپ سن سکتے ہیں. تو اس نیکسٹ چیپٹر کو سن لیجئے, ایوری منڈے اونلی 11:15 سے لے کے 12 o'clock تک انشاءاللہ. ہوتا پتہ کیا ہے, صرف ٹیون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیون اپ ہو نا آپ, اس وقت ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا اور کس طرح کرنی ہے, کہاں سے جا کے کرنی ہے, لنک کہاں سے لینا ہے, کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. اور جس چیز کی ہم پلاننگ نہیں کرتے نا وہ کام نہیں پھر ہوتا, تو پلان کر لیں, ٹھیک ہے. اور سورۃ توبہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی, تو اوروں کو دعوت دیں کہ ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو وہ اس سے جوائن کر لیں. تو بہرحال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ, اللہ کے پیارے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ اللہ کے پیارے, تو اللہ کے پیارے وہ ہیں جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں, اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا, یا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا, یا اس کا قرضہ ادا کر دینا, یا اس سے بھوک کو دور کر دینا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا, اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے.
کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو بینک جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، داخلہ لینا ہے، کسی کو کوئی چیز خریدنی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا ماڈل لے، کیا کرے، آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ اس کو لنک بھیج دیتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ان کو اجر کی نیت سے کیا کریں کہ یہ میرے لیے ثواب کا باعث ہے. یہ نہیں کہ ہائے اب پھر میں کہاں سے ڈھونڈوں، لوگ خود کی نہیں ڈھونڈ لیتے، ہر چیز میری سر پہ ڈال دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بچے جلدی میں ہوتے ہیں، ان کو کام پہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی کام کہہ جاتے ہیں، وہ فلاں جگہ کال کر دے، اب یہ بھی میں ہی کروں، تو اس پہ اپسٹ نہیں ہوا کریں. اسے کہا اچھا مجھے نیکی کا ایک موقع مل گیا، ایک خدمت کا موقع مل گیا، چلیں یہ نیکی میں کما لیتی ہوں. اپنا تکیہ کلام بنا لیں، چلیں یہ نیکی میں کما لیتی ہوں، چاہے اپنے گھر پر ہی ہو. کیونکہ بعض اوقات میں کوئی ذرا سی رسپانسبلٹی ہم پہ ڈال دینا، ہمارا ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ سوچئے ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. کوئی ہمیں کام کر کہہ دے، شوہر کام کہہ دیں، بچے کہہ دیں، دوست کہہ دیں، کوئی کہہ دے، مصیبت کھڑی ہو جاتی، پریشانی لگ جاتی ہے ہم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں. کسی کی مدد کرنا اس پر احسان نہیں، اپنے پہ احسان ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنی جان پہ کیا، کر کسی کا بھلا رہے ہو اور فائدہ اپنا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم مدد لینے والوں میں ہوتے، اللہ نے اگر ہمیں دینے والوں میں بنایا، کتنا احسان ہے، اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس کام کے قابل بنایا. بعض اوقات میں سوالات کے جواب دے رہی ہوتی ہے نا، تجریز صاحب پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کون ہے، میں کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں کون ہے، میں تو صرف اللہ کی خاطر ان پریشان بہنوں کی مدد کرتی ہوں کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے اس مسئلے کا حل، تو ہو سکتا ہے میری ایک بات سے ان کو کوئی زندگی کی راہ مل جائے. چاہے چند سیکنڈ کا میسج، میں لمبا کر ہی نہیں سکتی، چند سیکنڈ کا میسج بھی ہو، لوگوں کو اگر صرف اتنا بتا دے جو فلاں کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا. اس مثال کے طور پہ لوگ آپ سے نماز کے مسائل پوچھتے ہیں، تو اگر آپ کو مسئلہ نہیں پتا تو آپ کہتے ہیں سوری آئی ڈونٹ نو، یہ نہیں کہا کریں. آپ کہیں گے دیکھیں یہ کتاب ہے نماز نبوی، اس میں آپ دیکھ لیں. اچھا وہ کہتے ہیں وہ کہاں سے ملے گی، تو آپ کو وہ علیحدہ بک اسٹور سے مل جائے گی، یا آپ اس کا کوئی لنک بتا دیں کہ آپ لنک ڈھونڈ لیں، یا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو بھجوا دیں کہ اس کتاب میں آپ یہ پڑھ لیں. کیونکہ بعض اوقات میں ایک دفعہ بتانے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، وہ بار بار بتانا پڑتا ہے اور پکا نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس کتاب ہوگی ہر روز خود ہی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں گے، ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو وہی جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کہا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ بتا دو، آگے میرا کام ہے، میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا رستہ بتا دینے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود کر رہا ہے. اب تو لوگوں کو کام لگاتے جائیں، راہ بتاتے جائیں، کنیکٹ کرتے جائیں، جوڑتے جائیں، آگے تو پھر ان کی قسمت جتنا بھی وہ کریں. یہ حدیثیں آپ نے پہلے سنی ہوئی ہیں، صرف یاد دہانی اور ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ ہم کچھ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کر دے گا، اور زیادہ کیے تو زیادہ ہو جائیں گے. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کے کام اللہ بناتا ہے پھر. اور اسی طرح جب دین کا کام آپ کرتے ہیں تو بھی اللہ کی مدد آپ کو آتی ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کریں، نیت خالص ہو کہ اللہ تجھ سے صرف اجر چاہیے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. ان باتوں کے کانٹیکس میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ موروکو میں جو اس وقت ارتھکویک وغیرہ ہے تو انشاءاللہ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ بھی اس کے لیے ریلیف کیمپین ریڈی کر رہا ہے. انشاءاللہ ان اے ڈے اور 2 آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا جائے گا. یہی بات کہ کسی اور کی تکلیف دور کرنے میں ہم سب نیتیں بھی کریں، ابھی سے ارادہ بھی باندھیں. جب ہم یہاں سے اس کلاس سے یہ موٹیویشن لے کے اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں اور زیادہ اوروں کو، اپنے رشتے دار بہن بھائیوں کو چاہے $10 ہی ڈالیں، چاہے کچھ بھی ہے، جو بھی طریقہ ہوگا، اگر کچھ چیزیں اکٹھے کرنی ہے یا وٹ ایور جو بھی کمپین چلے گی، تو مطلب محروم نہ کریں اپنے آپ کو، کسی کو نہ دینا خود کو محروم کرنا ہے. اور کوئی پوچھ بھی لیتا ہے نا تو ان کو بتا دیں کہ انشاءاللہ ان اے ڈے اور 2 ہماری طرف سے لنک سرکولیٹ ہوگا اور سب اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، تمہارا نابینا کے ساتھ چلنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے، چائے بھی ڈال سکتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو سرو کرنے کا ذمہ پڑ جاتا ہے کہ آپ نے ڈالنی سارے کپس میں،
تو بس اس وقت اریٹیٹ نہ ہو، اس عادت کو کنٹرول کرنا ہے کہ یہ میں کیوں کروں، مجھے کیوں کہہ دیا، اور غصے میں سارا کام نہیں، بس اللہ نے مجھے چن لیا اس کے لیے، اس لیے میں نے کرنا ہے، اب خوشی سے ہی کرنا ہے۔ محمد بن منقدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کون سی بات آپ کو زیادہ پسند ہے، انہوں نے کہا مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ یہی سیٹ کیا اور ایم یہی کیا ہوا تھا کہ بس دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ محمد بن واسع کہتے ہیں میں نے کبھی کسی انسان کو اس حاجت سے واپس نہیں موڑا جس کو پورا کرنے کی میں قدرت رکھتا ہوں، خواہ اس میں میرا سارا مال خرچ ہو جائے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں تمام لوگوں سے اچھی زندگی گزارنے والا وہ ہے جو اپنی زندگی میں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا دے، اور تمام لذتوں سے بڑی لذت اپنے بھائیوں پہ احسانات کرنا ہے۔ ابن قیم نے ابن تیمیہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ شیخ الاسلام لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں بہت زیادہ جد و جہد کرتے تھے، محنت کرتے، کیونکہ ایسے ہی تو نہیں آپ کسی کی ضرورت پوری کر سکتے نا، کبھی آپ کو چل کے ساتھ جانا ہوتا ہے، کبھی آپ کو ڈرائیو کر کے لے جانا ہوتا ہے، کبھی آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے، کبھی آپ کو کچھ اور اپنی ایکسپرٹیز دینی ہوتی ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، کبھی کچھ، تو تبھی آپ کسی کی مدد خدمت کر سکتے ہیں نا۔ اور جس کو توفیق نہیں ہوتی وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے دوسرا درد سے کرا بھی رہا ہو نا تو اس کو اٹھ کے کوئی گولی نہیں دے گا، یعنی ایسے بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں، لوگ جو بتاتے ہیں نا گھروں کے حالات، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور چھٹی بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ وراثت کا حق صرف رشتہ داروں کے لیے، جس میں ازدواجی تعلق، حسب نسب اور آقا اور غلام کے تعلق سے حاصل ہونے والی وراثت کے علاوہ کسی قسم کی وراثت کا حکم منسوخ ہے۔